السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله جنہوں آدھے میرے نال مل کے پڑھے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين آج رات دے تارے وہ دس دینے آج رات دے تارے وہ دس دینے کہ اج عرش سجایا جائے معراج دی رات جب میرے تے تیرے لجپال محبوب تیار ہو گئے نا تے نظارے سج گئے
شاعر نے اس منظر کو بیان کیا کہ اج رات دے تارے ہوئے دس دے کہ اج عرش سجایا. ایک شعر پوری تقریر چرائے اس واسطے میں نہ تھانوں پہلے یاد کرا لوا. اج عرش دے اج رات دے تارے ہائیو دس دے نے پڑھیے اج رات دے اج بھی بخل نہیں کرنا بخیل نہیں بننا. بخل کر کے بیٹھے ہو زبان کی سخاوت پیش کرو. اج رات دے تارے وہ دس دے نے کہ اج عرش. اللہ تمہارے چہروں سلامت رکھے. اللہ کرے اے تہاڈا منہ فالج دی مرض تو بچ جاوے. پڑھو اج رات دے تارے کہ اج عرش سجا تے غاراں وچ روون والے غاراں وچ بزرگاں پہ معافی ٹیک لگان دی بولن دی معافی کوئی نہیں. بولو اج غاراں وچ روون والے نو بابا جی. غاراں وچ روون والے نو اج عرشاں تے بلایا. بڑو بڑو غاراں وچ روون عرشاں تے اج رات دے تارے کہ اج عرش سجا. امت لئی روون والے نو پڑھیے. امت لئی روون والے نو اج مہمان بنایا. جانا ہے ایک باری مل کے پڑھو اج عرش دے تارے انشاءاللہ ذوق بڑھے گا. محبت والے لوگوں مینوں کیڑا بھلیکھا ہے تمہارا. مینوں کیڑا بھلیکھا ہے تمہارا. تسی مجھے محبت والے لوگوں مجھے ذرا چکھ کے بیٹھے سو. میرے اگے تو تمہارے چاچا چلنا ہی کوئی نہیں. میں تے تمہارے اندر خادمی نوکری کر کے گیا تے الحمدللہ تسی محبت نال سماعت فرماندے ہو. بڑے محبت والے لوگ ہو. تے میرے سامنے چکو نا انج چہرہ تمہارا کھڑیا ہوئے کہ جنہیں غلاب دا پھول کھڑیا ہوئے. پڑھو اج عرش دے اج رات دے تارے بڑی مہربانی. اج رات دے تارے دس دے کہ اج عرش جانا ہے. امت لئی روون والے
تسبیح و تحلیل اس خالق اور مالک رب دی جس ذات کی کبریا نے مینوں اور تانوں حضور دے ذکر واسطے جمع فرمایا۔ مبارکباد کے مستحق ہو تسی پیر بھارے دی سرزمین والو کہ اج کوئی بندہ ٹی وی دے اگے بیٹھ کے ڈرامہ ویکھدا ہوے گا، کوئی فلم دے آرے لگا ہوے گا، کوئی دنیاوی معاملات پسیا ہوے گا، تسی بڑے مقدراں والے ہو، تسی اللہ دے حبیب دے ذکر واسطے او دے گھر وچ بیٹھے ہو۔ میرے اور تمہارے لجپال آقا مولا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یسقى جلیسهم، جتھے اللہ دے رسول کا ذکر ہوئے اس محفل وچ بہن والا بندہ بدبخت نہیں رہتا۔ اگر کوئی بدبخت آئی جائے تو حضور دے ذکر دا صدقہ وہ بھی خوش بخت بن جاتا ہے۔ تسی کے خوش قسمت اور خوش بخت انسان ہو تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدس دے بے حد درود و سلام دا نظرانہ عرض کرن تو بعد آج دی پاکیزہ محفل بسلسلہ محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جڑی اس مسجد دی انتظامیہ نے اور دوسرے لوگاں نے انعقاد فرمایا، میری دلی دعا ہے اللہ تعالی ہم سب دا بے بہنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ خالق اور مالک رب نے خدا وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب دا ذکر ازل تو ابد تک رب نے بلند کر چھڑی ہے۔ میرے اور تیرے لجپال نبی دا ذکر میرا اور تیرا محتاج نہیں، حضور دا ذکر کسی زمانے دا محتاج نہیں، حضور دا ذکر علماء دا محتاج نہیں، حضور دا تذکرہ کسی مشائخ تے محدث تے محقق دا محتاج نہیں، بلکہ اس سارا زمانہ مصطفیٰ دا محتاج ہے۔ حضرات محترم، اس خالق اور مالک رب نے جس محبوب نال وعدہ کیتا ہوئے سنیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آن والی کڑی پچھلیاں کڑیاں نالوں میں تمہارے واسطے بہتر بناواں گا۔ تے جدے بارے رب نے فرمایا ہوئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا اسی تمہارے ذکر نو بلند کر چھڑے ہیں۔ سمجھے یہ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ جنا ذاکر خود خدا ہوئے او صاحب معراج آقا میرا تے تیرے ذکر دا محتاج نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان محترم میں محفل معراج مصطفیٰ جڑی رات پچھلی گزر گئی، آج 27 رجب المرجب دا دن سی، جڑی رات گزر گئی یہ وہ مقدرہ والی رات سی جڑی رات وچ میرا تے تیرا محبوب رب نال ملاقات کرن واسطے گیا۔ میرے تو قبل میری جماعت عظیم عالم دین ماشاءاللہ قاری محمد ابو بکر صاحب بڑے آسن انداز کے اندر آپ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے متعلق ماشاءاللہ بیان فرما رہے صاحب۔ اللہ میرے خطیب دی دنیا آباد فرمائے تے میں شروع کرنے لگا کہ میرے تیرے لجپال نبی نو رب نے کس طرح اپنے کول بلوایا۔ محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
پاک ہے او ذات خدا وحدہ لا شریک نہیں اسرا جنہیں سیر کروائی سیر بے عبد ہی اپنے عبد خاص نور سیر کروائی اپنے عبد محبوب خود نہیں گیا وہ آندہ ہے میں سیر کروائیے بولو بولو میں سیر کروائیے اپنے عبد اے اللہ کی تو سیر کروائی فرمایا لیلم من المسجد الحرام رات دے تھوڑے ایک حصے دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک مسجد حرام تو لے کے مسجد عزیزان محترم رب العالمین دی ذات مقدس نے فرمایا میں اپنے یار نو سیر کروائی ہے اور میرا تیرا لجپال نبی 27 رجب المرجب دی رات حضور حرم کعبہ وچ رب دی عبادت کر کے اپنی چچا لاد پیر ام ہانی دے گھر وچ تشریف لے گئے نے اے ام ہانی کون ہے حضرت علی پاک دی سگی بہن تکبیر نعرہ رسالہ حیدری مقام مصطفیٰ آن مصطفیٰ معراج مصطفیٰ اے ام ہانی کون ہے کہہ دو سبحان اللہ سیدنا حضرت علی المرتضی دی سگی بہن حضور اپنی بہن دے گھر تشریف لے گئے بہن نے بھی پتہ چل گیا ویر آرام کرانا ہے بستر بچھایا ہے میرے تیرے لجپال نبی آرام فرماؤے ادھر مدینے دے تاجدار اپنی بہن دے گھر آرام پہ فرما دینے ادھر رب نے کیا جبرائیل چکے کہو سبحان اللہ اسی طرح محبت نال کہو نا تو انشاءاللہ تھوڑی آنکھاں کھل جان گیا دینج جٹھیلے مٹھے کدی انج ڈگو گے کدی انج ڈگو گے تو سونا ہی ہے نا کوئی نہیں تھکے اللہ تے اللہ کا رسول دا دیکھ چستی نال سنو گے نا بابا جی انشاءاللہ تھکاوٹا اتر جاتی انشاءاللہ میرے تیرے لجپال نبی نو جبریل نو حکم کیا ہویا جبریل جی رب جلیل مولا فرمایا سدرہ دیاں بلندیاں چھڑ حضور دا ذکر وڈیاں بان کے نہ سنیا آکڑ چ بہ کے نہ سنیا حضور دا ذکر سن رہی تے عاجز ہو کے انکسار ہو کے انکساری دے اندر ایک دامن کھلا کر کے بچھا کے نہ کشادہ کر کے تے نظرہ مدینے والے گنبد خزنہ تے ٹکا کے سنیا کر کچھ پلے بھی پہ جانے ہاں تے جڑا آکڑ چ بیٹھا ہوئے نا تے وہ آکڑ چ رہ جاندے تے آکڑ تے شیطان ہی مار گیا سی نا اللہ اکبر جبریل نو آڈر کیا ہے جبرائیل سدرہ دیاں بلندیاں چڑھ والے کا کی کرنا ہے فرمایا سدرہ چڑھ دے میرا نبی اپنے چاچے دے غم وچ اپنی رفیقہ حیات دے غم وچ ام المومنین دے غم وچ بڑائی غم زدہ ہے
اپنی ذات مٹا کے میرے محبوب کو ٹر جا اللہ کی کراں فرمایا جی فرشتے دی صورت وچ نہیں جانا اج میرے یار کو نوکر دی صورت وچ جانا اج خادم بن کے جانا ہن جبریل سدرا دیاں بلندیاں چھڈیاں نے میں بلا تمہید ذکر شروع کر چھڈیا ہے جبریل ٹر جا حرم دی چوں وچ میرا یار اج چاچے جڑا ذکر کیتا ہے کوئی ایسی آنکھ نہیں سی جدے وچوں آنسو نہ ڈگیا ہوئے کیونکہ محبوب دا عاشق جدوں عاشق بن کے محبوب دا ذکر سنے پھر اتھروں آئی جاندے نہیں اللہ اکبر اللہ قاری ابو بکر صاحب جبریل آیا کتھے آیا جڑے گھر وچ میرے محبوب آرام فرمانے جبریل آیا دروازہ بندے اللہ تیرا محبوب جڑے گھر وچ آرام پیا فرماندے دروازہ بندے دروازہ بندے دستک دیواں آواز لگاواں فرمایا نہیں دروازہ نہیں کھٹکانا آواز بھی نہیں دینی اے بے ادبی ہو جانی ہے کی کراں فرمایا یار جڑے حجرے وچ آرام پیا فرماندا ہے چھت والوں سوراخ کر لے سبحان اللہ چھت والوں سوراخ علی جان محترم جبریل کمرے وچ بڑھ کے آئے داخل ہویا ہن ویندا کی ہے میرے تیرے نبی بستر تے استراحت پہ فرما دے نے آرام پہ فرما دے نے جبریل ہاتھ بن کے پیروں کو کھلو گئے آسمان والے کر کے آندا ہے ایو آسمان دے ربا فرشتیاں دا سردار یارو پتہ چل گیا جبریل
بالقدم ہے جبریل نے میرے محبوب دے تلویاں بولو چومیا پتہ چل گیا بزرگاں دے ہتھاں چومنا جبریل کی سنت ہے اسی سنی پہ ادب نہیں اسی اس واسطے علماء دا بزرگاں دا سادات کرام دے پیر بھی چومنے ہاتھ بھی چومنے جڑا کہ وہ سنیو کیوں چوم دے ہو انہوں نے کہا معراج دی رات جبریل نے بھی تے محبوب دے تلوے چومے سن او کوئی عام تلوے نہیں میں اللہ دا قرآن پڑھ دینا رب فرمان اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد اللہ فرماتا ہے میرا محبوب جڑے گلیاں بچ چلے نا اللہ اس شہر دیاں بھی قسمہ چک دے محبوب جڑے گلیاں بچ چلے رب اس شہر دیاں قسمہ چکے گلیاں دیاں رب آکھے لا اقسم بہذا البلد منو شہر مکہ دی قسم مفسرین فرما دینے اللہ نے قسم کیوں اٹھائی یا اللہ مکے دی وجہ کو فرمایا نہیں زمزم دی وجہ کو فرمایا نہیں اختصار کرام رب نے فرمایا اس وقت قسم اٹھائیے میرے محبوب دے تلویاں نارینا تلیاں کو نسبت ہو گئی سبحان اللہ جدو میرے تیرے لجپال نبی کہہ دو سبحان اللہ میرے تیرے لجپال نبی نے جدو جبریل دے تلوے چمے نے حضور دیا کو کھلی ہے جبریل خیر سنیا ان اللہ یقین اللہ تعالی یقریو کا سلام سنیا آنکھ کھولو تو انا رب تنو سلام پیا بھیج دائے ختم نبوہ حضور دیا کھولے جی رب سلام پیا پید ہے تے بعد سلام دے رب پیا اندر سونے اٹھو نا درہ اج رب تھوڑا انتظار پیا کرتا ہے حضور نے لے کے جبریل حضرت ام ہانی دے کر وچوں حرم وچ لے کتے لے بولو بٹھیاں نہیں پہنا کتے لے حرم وچ لے ہن جب حرم وچ میرا تیرا لجپال نبی آگے کھڑا ہویا حکم آیا جبرائیل جی رب جلی یہ زمزم شریف دے کنویں تو نا زمزم شریف دے کنویں تو پانی لے تے محبوب دی خدمت پیش کر سبحان اللہ وضو فرمان سرکار نے وضو فرمایا وضو ہو گیا وضو کرن تو بعد جڑا پانی بچیا مفسرین فرماندے نے حکم ہویا اے پانی جبریل لے جا جنت جتے ہورا نو آکھ اپنے منہ دے ہوتے چھٹے مار لو تارے حسن چیز آفا ہو جانا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اطہر نال جڑا پانی لگے اندے نال جنت دے ہورا دا حسن بدل ہے وضو ہو گیا یا اللہ تیرے محبوب وضو فرما لے ہے کی کریے فرمائے جاؤ جنت جو میرے یار دے لباس نو لے کے آؤ آج میرا یار دولہ بن کے آج میں جناب والا رب العالمین دی بارگاہ بلاؤنے ایدے واسطے باپ آدم دلہ کے عیسیٰ نبی تک ہر نبی انتظار پیا کرنا ہے کہ میں رب دی مرضی سبحان
لباس آ گیا، جڑا گیا، حضور نے زیب تن فرمایا اے اللہ تیرے یار نے زیب تن لباس فرما لیا، ہن کی کریے؟ فرمایا جبریل جا میرے یار واسطے او امامہ لے کے آ جڑا آدم دی تخلیق تو بھی 700 سال پہلے میں رب نے پڑھوا کے جنت وچ رکھ دیا۔ باب آدم دی تخلیق تو بھی 700 سال پہلے رب نے او امامہ بنوا کے جنت وچ رکھوایا تے او دے اوتے 70,000 اور ایک روایت چاہتا ہے 40,000 ملائکہ دی رب نے ڈیوٹی لئی کہ ہوتے میرے یار دا درود و سلام پڑھتے رہے۔ جبریل گیا ہے جدو میرے تیرے لجپال نبی نے زیب تن لباس فرما لے آئے، حکم ہویا یار دا امامہ لے کے آو، اور جدو سرکار دا امامہ ہو گئے فرمایا جبریل جی رب جلیل مولا فرمایا یار نے امامہ پہن لے آئے، ربا پہن لے آئے، فرمایا لباس بھی نوری ہے، امامہ بھی نوری ہے، ایدی سواری بھی نوری ہونی چاہیے۔ اللہ کی کرم فرمایا پھر جا جنت وچ۔ یہ میں اختصار نال بات عرض کر رہی ہے، گلاں تھانوں اگے جا کے نمیاں سنانیاں نے۔ جبریل جی جنت جا 40,000 پھرا کے کنے بولو 40,000 پھرا کے جڑی جنت دیاں چراگاہاں دے وچ چردا ہے پیا، او دے جو ایک نورانی سواری میرے یار واسطے لایا۔ جبریل آدھے میں رب دا آرڈر لے کے ٹر پیا جنت، بولو کتے اللہ سب نو جنت جلائے دے۔ جبریل آدھا میں جنت گیا تے گیندا کیاں 40,000 پھرا کے جڑا ہر ایک نالوں دوجا سونا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، میں سوچی پہ گیا ایدے وچوں کیڑا پھراک محبوب مصطفیٰ واسطے لے جاوا، ہر پھراک ایک نالوں دوجا سونا ہے، آدھے نے نگاہ اٹھائیے دروازے کھلا دیتے نے، جہنم دے دروازے بند کرا دیتے نے، آج تے جہنمیاں نو جہنم عذاب رکوا دیتے، تو کیوں رو رہے برو کھاندے میں روانا تے کی کراں میں کو جی میرا دل پر سونا کہہ دو سبحان اللہ، اور میں کو جی تے میرا دل پر سونا، تے میں کی کر سنا بابا میرے او بڑے دانا ہی تے پہلا سواری بن جاؤں گا۔ جبریل رب دی بارگاہ چل کرتے اللہ 40,000 پھراک ہر ایک دوجے نالوں بڑا سونا ہے، پر ایک پھراک جڑا تیرے محبوب دے عشق وچ روندا ہے پیا، روندا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، یہ سارا عقیدہ ہے۔
جلیل جا اس براق نو آخ تیار ہو جا تیاری پکڑ لے انہیں بھی قبول فرما لیا کہ صاحب معراج آقا نے بھی قبول فرما لیا وہ روندہ ہویا براق جب انہیں سنیا تو انہیں ٹپ ماریا کمزوری جاندی گئی بدصورتی ختم ہو گئی منٹا سکنٹا وچ شباب وچ آ گیا جبریل نے پکڑیا جنت دے وچوں تے پھر حرم کعبہ دے وچ یا اللہ براق آ گیا ہے فرمایا جبریل لباس بھی نوری امامہ بھی نوری میری بات محبت نہ سنو لباس بھی نورانی امامہ شریف بھی نورانی سواری بھی نورانی تے محبوب دے براتی بھی نورانی یا اللہ کی کرام فرمائے 70,000 ملائکہ تم اپنے نال لے 70,000 اسرافیل لو کہے 70,000 میکائیل لو کہے اے محمد عربی لاڑا بن کے آ رہے ہیں تسی دے براتی بن جاؤ کہو بابا جی سبحان اللہ اس بات ہے کسے عاشق نے کیا ویکھو کنا سونا ماہی ہے جی کنا سونا ماہی ہے او لاڑائی جگتا دا نال عرشان راہی ہے براق آ گئے حضور لوگ وہ بیٹھے میرے تیرے لجپال نبی کہہ دو سبحان اللہ جبریل نے رکاب پکڑی اسرافیل میکائیل نے حکم ہویا تو براق دی لگام پکڑ لے اسرافیل نے حکم ہویا تو براق دی زین پکڑ لے کہ میرے یار نو آپ تے سوار ہو جائے حضور جدو سوار ہونے لگے نا تو جبریل آنے سنیا کہ سواری تھوڑے واسطے یہ بیٹھو سرکار نے رکاب وچ پیر رکھیا اکھیں جمع سما دے جبریل ہاتھ بن کے عرض کر دے سنیا آج تے غمی دی رات نہیں آج تے خوشی دی رات ہے آج تے محب تے محبوب دی ملاقات دی رات ہے آج تھوڑا رب تھوڑے ملن دا مشتاق ہے کہ تسی رو رہے ہو اے غمخار محبوب دی غمخاری میں کھوئے امت دی حضور فرمایا جبریل رو اس واسطے رہا میرے واسطے تے آج براق آیا ہے کل قیامت والے دن میری گناہگار امت دا کی بڑھے گا میری گناہگار امت دا جبریل اپنی بارگاہ چل کر دے یا اللہ تیرا محبوب اس واسطے پیارو آندہ ہے کہ میری گناہگار امت دا کی بنے گا رب نے کہا جبریل میرے محبوب نو کہے جڑے تیرے نال سچا پیار کرن والے ہون گے نا اسی انہاں واسطے بھی اس دن سواریاں بھیج دے آؤں گے اس دن بھی اسی انہاں واسطے سواریاں عزیزان محترم میرے تیرے لجپال نبی ہن براق تے بیٹھ گئے اللہ دا قرآن کہندا لین من المسجد الحرام مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک مسجد حرام بے جتے اللہ دا کر رہے بیت اللہ شریف جدے ارد گرد طواف پیاؤں دے حاجیاں دے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والحمد یہ جتے حاجی تلبیہ پہ بیان کر دینے اے مطاف والی جگہ مسجد حرام ہے حضور اتھو چلے نے مسجد اقصی وال پہ جاندے نے مسجد اقصی بھی قبلہ ہے وہ بھی کی سی قبلہ وہ بھی حضور دی مرضی میں نال میرے آقا نے 16 مہینے تے کچھ دن مسجد اقصی وال گھوم کر کے نماز پڑھی بھی ہے پڑھائی بھی ہے لیکن یہودیاں نے تانا دیتا تے رب نے کیا سنیا اس سے نماز دے وچ موڑ کٹ لے اسی تیرے واسطے کھانے کعبے نو کی بنا دے رہے حضور مسجد حرام تو چلے مسجد
اللہ دا قرآن کہنا میرے تیرے لجپال نبی جدو مسجد حرام تو تر پہنے ہن سواری جاندی ہے پئی سفر ہونا ہے پیا بڑیا جگہ تے جبرائیل نے حضور نو روک کے نماز پڑھائی ہے حضور فرماندے میرا گزر ہویا ایک سرخ رنگ دے ٹپے تو ایک ٹیلے تو گزر ہویا وہ ٹیلا کی فرمایا موسیٰ علیہ السلام دی قبر انوارے تے میں کیوے نوا ومرلت پہ قبر موسیٰ ہوا قائم یصلی موسیٰ نبی قبر وچ کھڑو کے نماز پیا پڑھدا ہے ایڈی تیز صورت دے اندر سواری جا رہی ہے علماء لکھتے ہیں سواری دی رفتار دا ایک عالم سی جتھے اودی ایک نگاہ جا کے پہنی سی نا اتھے اودہ ایک قدم ہوتا سا ایڈی تیز رفتاری ہے میرے تیرے لجپال نبی نے جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نو قبر انور وچ دیکھ لیا سرکار فرماندے میں سواری چل دیا اللہ اکبر ہن جدوں بیت المقدس والے پہنچی ہے جبریل آدھا سنیا رب نے مسجد اقصی دے اندر آجو سارے نبیاں نے جمع کیتا ہویا ہے حضور فرماتے نے جدوں سواری پہنچی ہے جبریل نے میری پراگ سواری نو پار پتھر دے نال بنیا ہے تے میں جدوں ویکھیا وینا کیا بابے آدم تو لے کے عیسیٰ نبی تک سارے نبی ہاتھ بن کے کھڑے دینے نال دیدار پہ کر دینے نال استقبال پہ کر دینے عاشقاں دینے کہ اج رات دے تارے کہ اج عرش سجایا بولو بولو اج رات دے تارے اج عرش تے غاراں وچ رون والے نو اگلی بات سنو عاشق کی لکھ دے آدھے نے ہاتھ مل کے کھلونا ولیاں نے راہ مل کے کھلونا نبیاں نے محبوب دا سارے وہ عرشیاں نے اج دیدار کرایا حضور فرماندے نے مسجد اقصی وچ گیا باب آدم کو لے کے سارے نبی میرے استقبال واسطے کھلوتے نے ہر آندہ مرحبا مرحبا سارے حضور دی آمد دا استقبال پہ کر دینے دیانے نے سنیا اس دن واسطے اسی رب دی بارگاہ وچ التجا کر دے رہ گئے میرے تیرے نبی فرمایا ہو کیویں اندر سونے سی رب دی بارگاہ چرد کیتی سی مالکا جنوں ایڈا پیارا بنائے کدیوں دا دیدار بھی عطا فرماویں گا حضور نے مسجد اقصی وچ میرے آقا جدوں گئے نا ہر نبی نے استقبال کیتا مصافہ ہویا حکم آیا جبریل آزان دے کی دے بولو آزان دے جبریل آزان دی تھی فرمایا تکبیر پڑھی صفہ درست ہویا سارے نبی صف بھئی صف کھڑے نے اور ہر نبی سوچ دے پیا آج پتہ نہیں مسلے دا
منصب مینوں عطا کیتا جانا ہے. بابے آدم نے میری محبت کے لیے سوچیا ہونا ہے کہ میں ابو البشر ہاں, اج سارے دی امامت میں کراواں گا. نو نبی نے سوچیا ہونا ہے کہ میں عبد شکور ہاں, اج سارے دی امامت میں کراواں گا. اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے سوچیا میں رب دا خلیل ہاں, اج امامت میں کراواں گا. لیکن حاطف غیبی جو آواز ہے یہ جبریل اج جنہیں امام بننا ہے نا اندھا ہاتھ پھڑ کے مسلح تے کھڑا. اور اونچی کہو سبحان اللہ. سارے نبی سوچ دینے پہ اج مسلح تے مینوں کھڑاؤن دا موقع ملے ہے, لیکن جبریل نے ہاتھ پھڑیا دیا کیا سونے مکھڑے والے علم نشرا دے سینے والے ماتا والبصر دے کاجل والے اج آدم تو لے کے عیسیٰ نبی تک سارے نبیاں دا امام بن جا. حضور فرماتے ہیں میں مصلی تے چڑھ گیا, نماز پڑھی. کی پڑھے؟ نماز پڑھائی تے اعلان ہویا سنیا تسی امام الانبیاء. امام الانبیاء. حضور فرماتے نے نماز تو بعد ہر نبی نے باری باری خطبہ دیتا, میں سارے نالوں اینڈ کے خطبہ دیتا. میں کیا میں اس مالک دا شکر ادا کرنا جس مالک نے مینوں کائنات وچ رحمت بنا کے بھیجی ہے, جنہیں مینوں شہد بنا کے بھیجی ہے, جنہیں مینوں مبشر بنا کے بھیجی ہے, جنہیں مینوں اس کائنات وچ ساریاں تو نبیاں تو آخر وچ بھیجی ہے تے پہلیاں دا ساریاں دا سردار بنا کے بھیجی ہے. اس وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانے نے سب سے آؤ میرے نال مل کے پڑھے گا. سب سے آؤ ہمارا نبی سب سے بالا ہوا لا ہمارا حضور سارے نالوں افضل و اعلیٰ سارے نبیاں دے امام بن گئے. ہن جبریل آندا سونیا انہاں دا تے کم ہو گیا مکمل, ہن آؤ اگلا پینڈا نبیڑیے. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی ہاں جی. جنہاں کو آ رہی ہاتھ کھڑا سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ. مسجد حرام تو لے کے نا مسجد اقصی تک سی براق کی سی علماء جڑی بات فرما دے. ہن جدو آسمانی سفر ہویا رب نے آسمانہ دی طرف نور دی سیڑھی لگوائی. سبحان اللہ. کی لگوائی؟ نور دی سیڑھی. تے بابا جی علماء لکھ دے نے ہر سیڑھی دا جڑا سفر سی نا 500 سال دی راہ سی. ایک سٹیپ پھر دوسرا سٹیپ پھر تیسرا سٹیپ اس طریقے دے نال. حضور فرماتے نے میں جدوں جان لگا نا مسجد اقصی ول تے میں سیڑھی جو تے چڑھیا درمیان وچ پہنچیا, ایک فرشتہ کھلوتا ہے, انہیں ہاتھ بن کے سلام پیش کیتا تے بعد سلام دے عرض کرتے سنیا میں او اللہ دا فرشتہ ہاں جڑا اج تو 70,000 سال پہلے اتھے کھلو کے تواڈی ذات دے انتظار کردا ہاں پیا. شکر مالک دا رب نے دیدار کرا دیتا ہے. حضور فرماتے نے میں آسمان اول دی طرف سفر کیتا. آسمان سرکار فرماتے نے میں جدو پہلے آسمان بن گیا امام مسلم فرماتے نے سننا ارجا میرے نبی فرماتے نے میں آسمانہ دی طرف جدو سفر جاری کیتا ہے. ہن آسمان اول دی جدو پہنچے جبریل دروازہ کھٹکان دے. کی کھٹکان دے؟ آسمان دا دروازہ کھٹکان دے تے اندروں دربان بول دے کلے آئے ہو یا کسے دے رلے آئے ہو. سبحان اللہ.
جبریل آندا کلا نہیں میرے نال اج ہو آئے جدی خاطر رب نے کائنات نو سجایا ہے دروازہ کھلیا ہے حضور فرماندے نے میں جدوں پہلے آسمان تے گیا اتھے پھر مینوں بابا آدم مل پیا کون ملیا بولو بابا آدم میں تواڈے کول پوچھنا ایک نبی مسجد حرام وچ بھی ہووے پھر آسمان اول تے بھی ہووے اے باب آدم دی نبوت دی رفتار دا اے عالم ہے جڑا سارے نبیاں دا امام ہے او دی رفتار دا کی سبحان اللہ ٹھنڈے ہو کے بھی گل سنیا نا ذرا محبت نال سرکار فرما پہلے آسمان تے کون ملیا سارے بولو یا اسی سارے کی دی اولاد جڑی جڑی اولاد ہو نا باب آدم دی ادھر اونچی آواز نال کہو کون ملیا ہے پہلے آسمان تے بابا آدم ملیا ہے حضور فرمانے نے پھر دوسرے آسمان ول گئے دوسرے آسمان دی اوتے حضرت یحییٰ ملیا ہے تیجے آسمان دی اوتے حضرت ہارون اپنا حضرت یوسف ملیا ہے چوتھے آسمان دی اوتے حضرت ادریس ملیا ہے پنجویں آسمان تے حضرت ہارون ملیا ہے چھویں آسمان تے موسیٰ کلیم اللہ ملیا ہے ستویں آسمان تے ابراہیم خلیل اللہ ملیا ہے جدو ستویں آسمان تے حضور گئے نا تے حضور دا جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ مل پہ تے ملے کی میں محبت نال دیکھا ہے ستویں آسمان دے اوتے کعبہ ہے ستویں آسمان دے اوتے اس کعبے دا نام ہے بیت المعمور کی نام ہے بولو ذرا بیت المعمور ایک او قبلہ اور ایک کعبہ ہے جیدہ ہر وقت اللہ دے فرشتے طواف پہ کرتے سبحان اللہ بابا جی کی پہ کرتے نے رب نے سارا قبلہ دے کعبہ حرم مکہ وچ بنایا ہے کعبے دی سرزمین تے بنایا ہے ایک قبلہ فرشتیاں دا ہے جڑا سات آسماناں نال اوتے وے اللہ دے ملائکہ رب دی تسبیح و تحلیل پہ کر دے رہے جبریل ہاتھ بن کے عرض کردا ہے سونیا جے مسجد اقصی وچ سارے نبیاں دی امامت کروائیے نا تے ہن ایتھے میں سارے فرشتیاں دیاں صفاں بڑھوانا انہاں دی امامت کرا کے حضور فرماتے نے میں بیت المعمور وچ نماز پڑھائی فرشتیاں نوں تے امام الملائکہ بن گیا بولو امام الملائکہ جدوں بیت المعمور دی امامت کروا لئی پھر میرے تیرے لجپال نبی فرماتے نے جبریل آندے او سونیا ہن اگے چلی بیت المعمور والوں سرکار ہن جاندے نے پے سرکار فرمایا ایک ایسا مقام آیا ہے جتے کلمہ دے لکھن دی آواز پئی ہوندی ہے میں اتھوں گزری آواز پھر میری جناب والا سفر جاری ہے ایک ایسا مقام آیا ہے جنوں سدرۃ المنتہا کہندے نے کی کہندے نے سدرۃ المنتہا سدرہ عربی دا لفظ ہے قرآن وچ بھی ذکر ہویا ہے سورہ نجم دے اندر سدرہ یہ کہتے ہیں بیری دے درخت نو کنوں سدرہ کنوں کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں سدرہ بیری دے درخت دی طرح ایک درخت سی ان دے جڑے پتے سننا ہاتھی دے کناں جی کناں دے برابر ان دے پتر سن تے ان دے نال جڑے بیر لگے سن نا پھل مقام حجر دے جنہ مٹکے بنائے جاندے سن نا مقام حجر انہاں مٹکیاں دے برابر انہاں وڈے وڈے بیر لگے سن پھل لگا سی انہوں جبریل ہاتھ بن کے عرض کردے ہیں سونیا جے مدینے وچ نفل پڑھے نے سیدنا عیسیٰ نبی دی ولادت علی جگہ تے نفل پڑھے نے جے موسیٰ کلیم اللہ دے کوہتور والی جگہ تے نفل پڑھے نے سونیا جی اقصی وچ نفل پڑھائے نے بیت المعمور وچ پڑھائے نے تے پھر اتھے ہی پڑھ کے جاؤ
میرے نبی فرماتے نے میں سدرۃ المنتہا تے نفل پڑھے جبریل آندا سونیا اے میرا مقام ہے اتھے بیٹھ کے میں رب دی وحی دا انتظار کرنا رب دی وحی دا انتظار کرنا حضور فرماتے نے سدرہ دے کول ہے جنت تھوڑا جنت دا تذکرہ کریں سدرہ دے کول کیے جنت سات آسمانہ تو میرے نبی نے فرمایا اتے کیے جنت سدرہ دے قریب جنت حضور فرمانے نے جبریل آندے سنیا اور جنت نہ چلی جنت دا مالک محبوب سدرہ وچ تر گیا ہے حضور فرمانے نے میں جنت جدو گیا نا تے جنت جو بڑے بڑے محل ویکھے نے جبریل ایک ہی ہے سنیا یہ تھوڑے یار ابو بکر دے ایک ہی ہے فرمایا یہ عمر دے ایک ہی ہے فرمایا عثمان دے آکے دے اے علی دے آکے دے اے حضرت طلحہ بن عبید اللہ دے اے فلانے صحابی دا اے فلانے صحابی دا حضور فرماتے نے سیر کردہ سا پہ کہ جنت وچ بلال دے چلن دی آواز پڑی آوے حضرت بلال دے ٹرن دی آواز پڑی آوے حضور فرمایا جبریل اے میرے عاشق بلال دی آواز نہیں پڑی آوندی یہ سنیا ہے تے بلال دے چلن دی آواز یارو جڑا نبی زمین تو پہلے آسمان دا سفر ہے 500 سال کا کنی تے 700 سال 7 آسمان نے